السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، مئی کی 8 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یا HRCP نے پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں ایک سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ سیاسی تقسیم، سیاسی جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن، فوجی عدالتوں اور سویلین ٹرائلز کی بحالی، اقلیتوں کے خلاف تشدد اور معاشی ناانصافی وہ نمایاں عوامل ہیں جو اس سال میں انسانی حقوق کی صورتحال کی خوفناک عکاسی کرتے ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا کہنا ہے کہ خوراک کی قلت، مہنگائی، تنخواہوں کی تاخیر سے ادائیگی، کم تنخواہوں، بجلی کے زیادہ بلوں اور ملازمتوں سے بے دخلی پر ملک بھر میں احتجاج ہوا ہے، اور یہ سال پاکستان کی تاریخ میں معاشی مشکلات کے سال کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ اس رپورٹ پر تاحال سرکاری رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن منصوبے پر فیصلہ ملکی مفاد میں کیا جائے گا، اور پاکستان اپنے معاملات پر کسی کو ویٹو کی اجازت نہیں دے گا۔ وزیر خارجہ کی جانب سے یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایرانی صدر حال ہی میں پاکستان کا 3 روزہ دورہ مکمل کر کے گئے ہیں، اور امریکہ نے پاکستان کو ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن پر پیش رفت نہ کرنے کی تنبیہ کر رکھی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے ایرانی صدر کے دورہ پاکستان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ایران سے تجارت کرنے والے ممالک پر ممکنہ پابندیاں لگ سکتی ہیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ تاہم پاکستان خارجہ پالیسی کے تحت ایران کے ساتھ معاملات دیکھ سکتا ہے۔ امریکی آن لائن نیوز آؤٹلیٹ دی انٹرسیپٹ نے اپنی ایک خبر میں ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ نیو یارک کے ڈیموکریٹ سینیٹر چک شومر نے واشنگٹن میں پاکستان کے سفیر کے ساتھ ایک حالیہ بات چیت میں مبینہ طور پر انتباہ کیا تھا کہ زیر حراست سابق وزیر اعظم عمران خان کی سیفٹی امریکہ کی اہم ترجیح ہے۔ انٹرسیپٹ کی بیان کردہ اس مبینہ ملاقات کے بارے میں منگل کو امریکی محکمہ خارجہ کی پریس بریفنگ میں انٹرسیپٹ ہی کے ایک صحافی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ترجمان میتھیو ملر نے اس ضمن میں کسی بات چیت سے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں ہمارے اور سینیٹر شومر کے عملے کے درمیان کوئی بات چیت ہوئی ہو، لیکن میں اس ملاقات سے واقف نہیں ہوں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان سمیت دنیا کے ہر قیدی کے تحفظ کا احترام چاہتا ہے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کی طرف سے بھیجے گئے سوالات پر سینیٹر چک شومر یا ان کے عملے کی جانب سے منگل کی رات تک کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے نے بھی اس سلسلے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے 9 مئی کے واقعات پر معافی مانگنے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ مظلوم ہم ہیں، ہم کس سے معافی مانگیں۔ ان کا کہنا تھا کہ معافی نہیں مانگوں گا، معافی تو مجھ سے مانگی جانی چاہیے جسے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا ہے۔ عمران خان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب گزشتہ روز DGISPR نے ایک نیوز کانفرنس میں پاکستان تحریک انصاف کو 9 مئی کے واقعات پر معافی مانگنے اور تعمیری سیاست کا مشورہ دیا تھا۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل راولپنڈی میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کے سماعت کے بعد میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کی۔ وائس آف امریکہ نے اس گفتگو میں شریک 2 صحافیوں سے عمران خان کے دیے گئے بیان کی تصدیق کی ہے۔ طالبان کی وزارت دفاع نے پاکستانی فوج کے ان دعووں کی سختی سے تردید کی ہے کہ 26 مارچ کو پاکستان میں چینی انجینئرز پر حملے کی منصوبہ بندی افغانستان نے کی تھی۔
اور ساتھ ہی یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان کی سرزمین طالبان حکومت کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ طالبان کی وزارت دفاع کے ترجمان عنایت اللہ خوارزمی نے ایک بیان میں کہا کہ اس طرح کے واقعات کے لیے افغانستان کو مورد الزام ٹھہرانا حقیقت سے توجہ ہٹانے کی ایک ناکام کوشش ہے اور ہم اسے سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس داعش کے بہت سے شواہد موجود ہیں جو پاکستان کی سرزمین سے افغانستان میں آئے اور پاکستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، جس کا پاکستان کو جواب دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کا استحکام اور سلامتی اور خطے کا مفاد چاہتے ہیں اور افغانستان اور پاکستان کے عوام کے درمیان بھائی چارے اور اچھے تعلقات پر یقین رکھتے ہیں۔ افغانستان کے شمال مشرقی صوبے بدخشاں میں بدھ کو ہونے والے ایک بم دھماکے میں کم از کم 3 طالبان سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 6 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ طالبان کی وزارت داخلہ کے ترجمان نے ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے ایک یونٹ کو نشانہ بنایا گیا جو پوسٹ کے غیر قانونی کھیتوں کو تباہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ عبد المتین قانی نے کہا کہ حملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ بدخشاں میں ہونے والے بم دھماکے کی ذمہ داری کسی گروپ نے قبول نہیں کی ہے۔ ایئر انڈیا کے پائلٹوں کی اجتماعی چھٹی کے باعث کئی مقامی اور غیر ملکی پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ لگ بھگ 300 سینئر کیبن کرو اس وقت بیماری کی چھٹی پر چلے گئے جب پروازوں کے اڑان بھرنے کا وقت تھا۔ ایئر انڈیا بھارت کے نامور تجارتی گروپ ٹاٹا کی ملکیت ہے، جس نے حال ہی میں اپنے ملازمین کے لیے نئے قواعد و ضوابط لاگو کیے ہیں، جس کے خلاف ملازمین خاص طور پر پائلٹ سراپا احتجاج ہیں۔ اسرائیلی فوج کی مصر کی سرحد سے متصل غزہ کے علاقے رفح میں کارروائی کے بعد امریکہ نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی 2 ہفتوں کے لیے روک دی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکے جانے سے متعلق معاملے پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ دوسری جانب خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اسرائیل، حماس، امریکہ، مصر اور قطر کے وفود نے منگل کو قاہرہ میں غزہ جنگ بندی سے متعلق مذاکرات کیے۔ مذاکرات کا یہ سلسلہ بدھ کو بھی جاری رہنے کی توقع ہے۔ قطر نے بدھ کے روز بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مصر کے ساتھ غزہ شہر کی گزرگاہ پر اسرائیل کی طرف سے قبضے اور وسیع حملے کی دھمکیوں کے بعد رفح میں بقول اس کے نسل کشی کو روکے۔ قطر، اسرائیل اور فلسطینی گروپ کے درمیان ثالثی کرتے ہوئے کئی مہینوں سے مصر اور امریکہ کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق کریم شالوم کراسنگ کو آج بدھ کے روز دوبارہ کھول دیا گیا تاکہ غزہ میں امداد کی فراہمی جاری رہ سکے۔ امریکہ نے غزہ میں امداد کی ترسیل کے لیے عارضی بندرگاہ کی تعمیر مکمل کر لی ہے۔ اس پر کم از کم $320 ملین لاگت آئی ہے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کی ڈپٹی پریس سیکریٹری سبرینا سنگھ کے مطابق سمندر میں عارضی بندرگاہ کے دونوں حصوں کی تعمیر مکمل ہے، جسے اب ساحل پر منتقل کرنا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے مارچ کے اوائل میں بندرگاہ کے منصوبے کا اعلان ایسے وقت میں کیا تھا جب اسرائیل نے غزہ کے جنگ متاثرین کے لیے زمینی راستے سے امداد کی فراہمی روک دی تھی۔ پولیس نے واشنگٹن ڈی سی کی جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں فلسطینیوں کے حامی مظاہرین کے یونیورسٹی صدر ایلن گرین برگ کے گھر کی جانب مارچ شروع کرنے والے درجنوں حامیوں کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کے لگائے گئے خیموں کو خالی کرنا شروع کر دیا ہے۔ منتظمین کے مطابق تقریباً 30 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور پولیس نے ہجوم پر قابو پانے کے لیے مرچوں کا اسپرے کیا ہے۔ روس نے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزپ بوریل کے ریمارکس کی تائید کرتے ہوئے بدھ کے روز کہا ہے کہ اگر مغرب کیف کو فوجی سپلائی روک دے تو یوکرین کا تنازعہ صرف 2 ہفتوں میں ختم ہو جائے گا۔
बोरेल ने इस माह के शुरू में कहा था कि यूक्रेन का वजूद मगरब पर मुनहसिर है और अगर मगरबी हथियारों की सप्लाई खत्म हो जाती है तो जंग चंद हफ्तों में खत्म हो जाएगी। लेकिन बोरेल ने कहा कि वो नहीं चाहते कि जंग इस तरह खत्म हो। इस सवाल पर कि रूस और मगरब के दरमियान महाजराई को कैसे कम किया जाए, रूसी वजारत खारजा के तर्जुमान मारिया ज़ाखारोफा ने कहा कि मगरब ने रूस के खिलाफ दुश्मनी को हवा दी है। चीन के सदर शी जिनपिंग फ्रांस का सरकारी दौरा मुकम्मल करके मंगल के रोज रवाना हो गए। चीनी सदर फ्रांस के सदर की दावत पर इतवार को फ्रांस पहुंचे थे, जहां उन्होंने पेरिस में फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रों और यूरोपीय कमीशन के सदर उर्सुला वॉन दर लियन के साथ चीन फ्रांस यूरोपीय यूनियन से फरीकी इजलास में शिरकत की। पाकिस्तान का चीन की मदद से खला में भेजा गया सैटेलाइट आई-क्यूब कमर चांद के मदार में दाखिल हो गया है। आई-क्यूब कमर को जांचने के लिए पाकिस्तानी हुक्काम चीन में मौजूद हैं। सैटेलाइट से चांद की पहली तस्वीर आइंदा हफ्ते तक मौसूल होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। टीबी यानी तपे देख एक काबिले इलाज बीमारी है, लेकिन पाकिस्तान में टीबी के मरीजों की तादाद वक्त के साथ साथ तेजी से बढ़ रही है। इस वक्त मुल्क भर में 6 लाख से ज्यादा टीबी के मरीज पाए जाते हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक सिर्फ गुज़श्ता साल तकरीबन 48,000 मरीज इस मूजी बीमारी से मौत का शिकार हुए। ताहम हुक्काम बढ़ते हुए मरीजों की वजह ज्यादातर स्क्रीनिंग के अमल को करार देते हैं। पाकिस्तान नेशनल टीबी प्रोग्राम मुल्क भर में 2025 तक टीबी के खात्मे के लिए अमल पैरा है। बरतानवी दवासाज कंपनी ऑस्ट्राजेनिका ने बुध को कहा कि उसने तिजारती वजूहात की बिना पर अपनी कोविड वैक्सीन वैक्सज़वेरिया वापस ले ली है, जो वबाई मरज के लिए सबसे पहले तैयार की गई थी। ऑस्ट्राजेनिका के तर्जमान ने कहा कि चूंकि मुतादिद किस्म की कोविड-19 वैक्सीन तैयार की गई थी और ये वैक्सीन एक इजाफा था, इसलिए वैक्सज़वेरिया की मांग में कमी आई, जो अब तैयार या सप्लाई नहीं की जा रही। और अब एक ऐलान, वॉइस ऑफ अमेरिका अब व्हाट्सएप चैनल पर भी देखा जा सकता है। दिलचस्प खबरें, तज्जिए, तबसरे और वीडियोस देखने के लिए व्हाट्सएप पर VOA के इस चैनल को फॉलो कीजिए। चैनल का लिंक हमारे फेसबुक पेज पर मौजूद है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।